السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس امن کانفرنس کے صدر حضرت بزرگ علی جناب مولانا عبداللہ مغلثی صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہمارے تمام ائمہ کرام و ذمہ داران مدارس، میں نے سب سے پہلے شروع کیا سلام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میرا ایک سوال ہوگا، ایمانداری سے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس میں گڑبڑ نہیں کرنا۔ دن بھر ہم سلام پڑھتے ہیں، دن بھر یہ ہمارا دن بھر کا کام ہے۔ سلام کے معنی کتنے جانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ ایمانداری سے جھوٹ نہ بولنا، ایمانداری سے گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ سکھانے کی بات ہے، ہم نے بھی نہیں سیکھا تھا، ہم بھی سیکھ کے آئے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو کام ہو گئے یار، اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ، 4 5 6 دیکھو پھر زبردستی نہیں کہا، چلو کوئی بات نہیں۔ اکثر کو پتا ہے، اکثر کو نہیں معلوم مولانا، یہ کمی ہے ہماری، آپ کی سب کی۔ سلام ایک دعا ہے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کو سلام کے معنی نہیں معلوم، اس کی بڑی افسوس کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اذان کے معنی بتاؤ، تو اذان کے معنی کسی کو نہیں معلوم۔ دوستو، قرآن تھوڑا پڑھو، مگر تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ ہمارے عمل میں آئے گا۔ آج کی اس امن کانفرنس جو کہ ہمارے قاری ذیشان صاحب کی محنت، مولانا بلال صاحب کی محنت، آج آپ سب لوگ گرمی میں یہاں سب بیٹھے ہیں۔ دوستو، کچھ چیزیں ہیں جو عمل کو لے کے جانے کی ضرورت ہے، وقت بہت قیمتی ہے، اپنا ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ یہاں آئے ہیں۔ حضرت بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کی بات کو سنیں گے، آپ سب کی باتوں کو سنیں گے اور عمل میں لے کے جائیے گا۔ خالی سنا اور نکل گئے، ٹائم پاس کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو عمل میں ضرور لائیے گا۔ یہ امن کانفرنس ہے، چونکہ ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں موجود ہیں۔ میں نے بلال صاحب سے پوچھا تھا کہ بھئی کس طرح کی گیدرنگ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہندو بھائی بھی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، امن کی بات ہے۔ تو اسلام تو امن کی بات ہی کرتا ہے بھائی، سلامتی کی بات ہی کرتا ہے۔ ہندو بھائی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہندو بھی پڑھتے ہیں، معلوم ہے آپ کو بات؟ بہت سے لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہے، کیونکہ مسلمان بہت سارے ان کو معلوم ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہندو بھی پڑھتا ہے، مگر ہم عربی میں پڑھتے ہیں، وہ سنسکرت میں پڑھتا ہے۔ ہندو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ ہندو کیا پڑھ رہا ہے؟ اسی کو سنسکرت میں ایکم برہمم دتیم ناستی، ایکم برہمم دتیم ناستی۔ وہی کلمہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ وہ سنسکرت میں پڑھ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسروں کو شریک بھی کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ مشرک ہے۔ مگر ایک اللہ کو مانتا ہے جو نراکار ہے، کسی کا کوئی روپ کوئی آکار نہیں ہے، اس کو مانتا ہے۔
حضرت یہاں بیٹھے ہیں بزرگ، مجھے بہت زیادہ بات نہیں کہنی ہے کیونکہ میں بزرگوں کے سامنے اپنی بات کیا کہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں کوئی بات پھر بھی آپ کے سامنے کہنے کی ہمت رکھوں گا کہ ابھی کیونکہ امن کی بات ہو رہی ہے یہاں، کیونکہ نام امن کانفرنس ہے، ہندوستان کا ایک بہت بڑا مندر ہے، اس کا نام ہے کانچی پورم میں کانچی کا مٹھ، ہزاروں سال پرانا مٹھ ہے، بہت بڑا مندر ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی ایکتا کی بات ہے، بھائی چارگی کی بات ہے، امن کی بات ہے۔ تو ہم کانچی پورم پہنچے، کانچی کے شنکراچاریہ جو وہاں کے جو سب سے بڑے دھرم گرو ہیں ہندوؤں کے، ان کے یہاں انہوں نے دعوت دی، ہم ان کے یہاں بیٹھے تھے شام کے وقت میں، تو وہاں اچانک ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ جیسے پوجا شروع ہوئی تو وہاں بغل میں ایک بہت پرانی مسجد تھی، اذان کی آواز شروع ہو گئی، اذان آنے لگ گئی۔ تو یہ یقین مانے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جیسے ہی اذان ہوئی فوراً ان کی پوجا اسی وقت روک دی گئی، اپنے آپ پن ڈراپ سائلنٹ۔ اذان پوری ہوئی، اس کے بعد ان کی پوجا پھر شروع ہو گئی۔ تو ہم نے شنکراچاریہ سے کہا، ہم نے کہا بھائی ہم تو جا رہے ہیں اب نماز کے لیے، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو مگر ہمارے من میں آیا کہ ہو سکتا ہے پنڈت جی نے ہماری وجہ سے ایسا کرایا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہنچے، مسجد کے امام صاحب سے بات کی کہ بھائی ہم نے تو ایسا یہاں واقعہ دیکھا بھی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ امام صاحب یہ تو یہاں کی پرمپرا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اچھی باتوں کو ہم ہمیشہ بتانا چاہیے کہ دوسرے مذہب آپ کے مذہب کے لیے کتنا احترام کرتے ہیں، یہ سیکھنے کی سمجھنے کی بات ہے دوستوں، اچھی بات ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی باتوں میں اس کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں، ابھی ہم سے پہلے جو بات کر رہے تھے، ایک بات آئی تھی شراب کی، حرام کی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا شراب کے متعلق، آپ حیران ہوں گے۔ میں بمبئی میں تھا، بمبئی کے ایک بڑی ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا، تو بغل میں میری ٹیبل کے بغل میں ٹیبل بھی وہاں پر ایک صاحب آئے جو داڑھی ٹوپی نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم یہ مسلمان ہیں۔ تو اچانک ویٹر آیا، ویٹر کو آرڈر دینے لگے، کہنے لگے بھائی یہاں پر گوشت حلال کا ہے یا حرام کا، جھٹکے کا۔ تو میں سمجھ گیا یہ لڑکا مسلمان ہے۔ اب کیا ہوا، ویٹر چلا گیا آرڈر لے کر اس کا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا نام، مسلمان تھا، فلاں فلاں، اور وہ نشے کی حالت میں بالکل دھت تھا، نشے کی حالت میں بالکل دھت تھا۔ تو میں نے کہا بھائی، اب بھائی حرام کام کر کے حلال ڈھونڈتا ہے تو، حرام کام کر کے تو حلال ڈھونڈتا ہے۔ اب وہ میرے کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، شرمایا اور غصے سے چل پڑا۔ جیسے چلا میں نے پھر بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، میں نے اسے اپنا کاٹ دیا اور وہ چلا گیا غصے سے اٹھ کر۔ یہ بات ختم ہو گئی، بھول گئے ہم بھی۔ 3-4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد وہ شخص میرے پاس دلی میں ملنے آیا اور اس نے ٹوپی ووپی لگا کے اور بڑا کرتا پاجامہ پہن کے کہ آج حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں بھائی۔ کہنے لگے آپ کی ملاقات میری بمبئی میں ہوئی تھی اور آپ نے مجھے اس طرح سے کہا تھا حرام کام کر کے حلال ڈھونڈتے ہو۔ پوری رات میں رویا امام صاحب، پوری رات رویا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس شخص نے اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، دوسرے دن انہوں نے اس کو بتایا کہ تجھے معافی کیسے مانگنی ہے۔ اس دن سے اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد دوستو اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کو یہ نصیحت، میں نے اسی دن سے یہ شراب چھوڑی، اور جس دن سے میں نے یہ شراب چھوڑی میں نے 5 وقت کی نماز پکڑ لی، اور نماز پکڑتے ہی
میرے بچے کو ایک بیماری تھی، وہ بیماری بھی ختم ہو گئی، میرے کاروبار میں دقت تھی، میرا کاروبار بھی چل پڑا، میرا آپ پر بڑا احسان ہے امام صاحب، آپ نے مجھے اچھی بات بتائی۔ دوستو یہ سچ بات ہے کہ حرام کر کے حلال تلاش کرنا ہے کیا بات؟ اب میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو ایک بات بتاؤں گا، ان کو بڑی حیرانی ہوگی کہ دلی کے اندر ایک منڈی ہے، بکرا منڈی، بھینس منڈی، جہاں پر تمام ساری چیزیں کٹتی ہیں۔ تو وہاں جب میں پہنچا تو ہم نے کہا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ بھائی کس طرح سے تم کلمہ پڑھتے ہو؟ تو وہاں ایک مشین لگی ہوئی ہے دوستو، جو بھینس کٹتی ہے، میں تمہیں بتا دوں آج۔ وہ جب بھینس کٹتی ہے وہاں پر تو مشین ہے، پہلے جانور کو بالکل ادھورا کرنٹ کر کے ادھورا کر دیتے ہیں، جانور کو کرنٹ مار کے ادھورا کر دیتے ہیں، پھر ان مشینوں پہ سے وہ حلال ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ دن میں 5000 6000 10,000 بھینسیں یہ مشین کاٹتی ہیں۔ تو ہم نے وہاں پوچھا بھائی کس طرح سے، یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل ادھورا کر دیا جانور اور اسے حلال کرنا میری سمجھ سے باہر ہے، یہ تو ٹھیک جائز نہیں ہے، اور اوپر سے مشین چلا دی، میں نے کلمہ کون پڑھ رہا ہے؟ تو کہنے لگے امام صاحب اس پر مشین پر صبح کلمہ پڑھ دیا جاتا ہے اور شام تک وہ کلمہ ہی چلتا رہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دلی کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو دوستو۔ پھر میں وہاں پر مرغا منڈی میں گیا، یہ مسلمانوں کے کاروبار کا کام بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی وہاں پر وہ کئی لاکھ مرغے کٹتے ہیں نا، تو وہ جو لیبر لگی ہوئی تھی، بہار کی تھی، اڑیسہ کی تھی، جہاں کی بھی تھی، بنگال کی تھی، وہ مرغے کو کڑک کڑک کاٹتے ہوئے ایک طرف پھینک رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا۔ ارے ہم نے کہا بھائی ایک منٹ رکو، ہم نے کیا نام ہے تمہارا؟ کسی مسلمان، سب نے اپنا نام مسلمان کا۔ ہم نے کلمہ آتا ہے تم کو؟ تو کسی نے صحیح بتایا، کسی نے ٹیڑھا میڑھا بتا دیا۔ اس کے بعد وہ کاٹ، ارے ہم نے کہا بھائی تم کس طرح سے کر رہے ہو اس کو حلال؟ اس کا حلال کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ اس میں کلمہ پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو کہتا ہے کھڑا ہو کے، ارے امام صاحب کیا دن بھر کلمہ ہی پڑھتے رہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہم حرام کھا رہے دوستو، مرا ہوا جو مرغا ہے اس کو بھی پیل دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اس کو جانے دو، تول میں بھی کمی کر رہے ہیں۔ حرام حلال کی کوئی فکر نہیں دوستو۔ اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا، میری بات کو یاد رکھنا۔ حرام چیز، حرام دولت، حرام کام، وہ ہمیشہ تمہیں نقصان دے گا۔ ابھی آپ کو ایک واقعہ دے کے اس بات کو ختم کروں گا، بلال صاحب اشارہ ضرور دے دینا جب آپ کی پروگرام پر۔ یا اللہ یا اللہ ایسا نہ کرو، کیونکہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ کی اجازت ہوگی۔ آپ کو میں بتاؤں، ابھی رمضان آنے والا ہے دوستو، رمضان کی ہمیں قدر کرنی ہے، برے کام سے بچنا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پہ ہریانہ اور یوپی میں دولت کمانے کے چکر میں گاؤں گاؤں کے اندر دودھ کا کاروبار ہو رہا ہے، اور دودھ کا کاروبار یہاں سے دودھ آگے بھیج دیتے ہیں، جن شہروں میں چلا جاتا ہے۔ دودھ کے اندر پانی ملا کر اور کیمیکل ملا کر اور اسٹرپوں کا گریس لگا کر، نرما پاؤڈر لگا کر، تمام کیمیکل ملا کر اس کے فیٹس کو بڑھا دیتے ہیں اور دودھ بیچ رہے ہیں۔ کیا یہ پیسہ جائز ہے دوستو؟ میری بات بری لگے گی مگر یہ میرا کہنے کا حق بنتا ہے، ورنہ اللہ کیا میری بھی پکڑ ہوگی دوستو۔ وہ پیسہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ میوات کے اندر گیا، وہاں جا کے دیکھا میں نے کہ وہ جو کیمیکل ملا کے دودھ آگے سپلائی کر رہے، مسلمان ہیں وہ لوگ۔ کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ کیا مسلمان ہونے کا یہی کام ہے کہ برے کام کریں گے، حرام کام کریں گے؟ وہ جائز نہیں ہے دوستو۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اور اگر یہاں اس گاؤں میں بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے تو دوستو اس کام کو ضرور روکنا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کی حلال روزی 1 روپیہ، حرام روزی 1 لاکھ بھی ہو تو وہ بالکل بیکار ہے، وہ ضائع جائے گی، بیماریوں میں چلی جائے گی دوستو۔
میں آپ کو یہ نصیحت کے طور پر ضرور کہوں گا کہ برے کام سے بچنا ہے دوستوں، اچھے کام کی طرف ہمیں جانا ہے۔ آج